بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 24 جون سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SMS 544 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کی بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 3 شروع کرتے ہیں شیخ محترم. پہلا سوال ہے گروپ نمبر 3 سے. ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں منی کے یعنی نطفہ جو ہوتا ہے مرد کا نطفے کو موڈیفائی کیا جاتا ہے, بہت سارے طریقے سے پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے, پھر عورت کے حمل میں عورت کے رحم میں اس کو ڈالا جاتا ہے. تو یہاں پر پوچھنا یہ ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی میں ایسی بھی سہولت آ گئی ہے کہ اس پروسیس کو مکمل کرنے کے بعد اس نطفے کو محفوظ بھی کیا جاتا ہے, فریز بھی کر دیا جاتا ہے, تاکہ بعد میں 2-3 سال کے بعد بھی اگر کسی کو استعمال کرنا چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ کار شریعت کی روشنی میں جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے, شریعت میں ایک اصول ہمیشہ سے رکھا ہے احتیاط کے پہلو کا. اب مثال کے طور پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت جو کسی غیر مرد سے لمبی چوڑی باتیں کرے وہ اس کا غلط نتیجہ بھی نکلے, لیکن یہ ہے کہ بہت سی صورتوں میں غلط نتائج نکلتے ہیں, اس لیے اس کو شریعت نے کیا کیا, منع قرار دیا ہے. تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں جسے شریعت نے صرف بعد میں اس کے غلط اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, لہذا اس کو شریعت ناجائز قرار دیتی ہے. اسی چیز کو علماء نے سامنے رکھ کر کے جیسا کہ یہاں مجمع فقہ الاسلامی کے اندر فقہ کمیٹی کے اندر یہ موضوع پیش آیا تو ان لوگوں نے متفقہ طور پر اسے ناجائز قرار دیا ہے. اور بہت سے شواہد اس لیے کہ جو فقہ کمیٹی ہے وہ صرف کسی ایک بات پر نہیں بلکہ ڈاکٹروں سے اور ان کے مشورے سے باقاعدہ ایک معلومات جمع کرتی ہے, پھر اس کی ضرورت کیا ہے نہیں ہے, اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں, اس کے غلط نتائج کیا نکل سکتے ہیں, کون ضمانت لیتا ہے کہ عورت 3 سال 4 سال زندہ بھی رہے گی ہے کہ نہیں ہے, تو نہ بھی زندہ رکھے آپ پھینک دیں گے, لیکن اس کی حفاظت کے لیے جو یہ نقصانات ہو اس کی کیا ضرورت ہے, یعنی بہت سی وجوہات ہیں. تو علی کل حال علماء نے اسے ناجائز قرار دیا. جتنی ضرورت ہے اس کو استعمال کر لے اور باقی اس کو کیا کر دیا جائے, ضائع کر دیا جائے. ہو سکتا ہے دوبارہ اس کو اس کی ضرورت نہ پڑے. جی اگلا سوال ہے. ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے اعمال کو محنتوں کو قبول فرمائیں. یہ سوال کرتے ہیں ساتھی کہ بہت سارے ہم جب اپنے دوست احباب جو حنفی حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یا کوئی بھی دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے ہے, پہلے سے ان کا وجود نہیں تھا, تو ہم کیسے انہیں سمجھائیں کہ اہل حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ہی ہیں؟ دیکھیے, اس کا 2 جواب ہے. ایک جواب تو علمی ہے اور ایک جواب جو ہے وہ مجادلہ اور جدال کے طور پر. سوال یہ ہے کہ یہ دال بھات والے بھائی جو ہیں ڈی بی بھائی, ان کا وجود کب سے ہے, کب سے ہے ان کا وجود؟ ان کا وجود تو 1857-1874 سے. اس سے پہلے کہاں تھے؟ کوئی دیوبندی کو جانتا تھا, کوئی بریلوی کو جانتا تھا؟ اب یہ کہیں کہ بھائی یہ تقسیم الگ ہے لیکن یہ ایک فرقہ کے طور پر حنفی کے طور پر موجود تھا, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی پہچان کے لیے نام رکھا گیا ہے, نہ یہ کہ یہ فرقہ نیا وجود میں آیا ہے. جو جواب آپ کا ہو جواب ہمارا بھی. آخر اس سے پہلے دیوبندیت کا وجود تھا, کوئی اپنی دیوبندی لکھتا تھا نہیں لکھتا تھا, کوئی بریلوی لکھتا تھا نہیں لکھتا تھا, لیکن اب کیوں لکھنے لگے؟ تو آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا وجود ہی 1857 کے بعد سے ہے, جب سے ہندوستان پر مکمل قبضہ انگریزوں کا ہو گیا ہے. تو کسی کے 1858 میں ہے اور کسی کے 1866 میں ہے, دونوں بھائی اپنا دیکھ لیں, ہے کہ نہیں؟ اصل اگر یہ کہتے ہیں تو اصل میں ہوا کیا تھا, ان دونوں بھائیوں نے مل کر کے انگریزوں سے اس جماعت کو انگریزوں کے خلاف ورگنانے کے لیے ان کو وہابیت سے متہم کیا تھا, اور یہ کہا جانے لگا تھا کہ یہ لوگ جو سید احمد شہیدین کی جو تحریک رہی ہے, اصل تحریک انگریزوں کے خلاف جو اٹھی ہے, یہ 1700 سے پہلے ہی سے جو تحریک اٹھی ہے انگریزوں کے خلاف, یہ تحریک جو رہی ہے اصل میں یہ چونکہ انگریزوں کے خلاف رہی ہے, اور اس کے زیادہ تر اس پر قائم چلنے والے کون تھے؟ وہ اہل حدیث تھے اور جہادی تحریک تھی. لہذا یہ دونوں اپنا پلہ اس سے جھاڑنے کے لیے سارا الزام کس کے اوپر تھوپا؟ اہل حدیثوں کے اوپر تھوپ دیا, اور الزام لگایا ان کے اوپر کہ جس طریقے سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ماننے والے, دیکھیے عرب کے اندر جو ہے مصریوں کو بھگا رہے ہیں, ترکیوں کو بھگا رہے ہیں, شریف مکہ کو بھگایا ہے جو انگریزوں کے شہ پر چلتے تھے, تو اس طریقے سے یہاں بھی آپ کے لیے خطرہ ہے. لہذا ان کے اوپر کیا الزام ہے؟ وہابی, یعنی کوئی ہندوستانی نہیں کہا ہے, یہ نئی تحریک ہے. تو اس کا توڑ کرنے کے لیے اہل حدیثوں نے, بعض اہل حدیثوں نے انگریزوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم وہابی نہیں ہیں, ہم اہل حدیث ہیں. تو بات
وقت میں انگریزوں نے اس کو مانا تو کہتے ہیں ہاں بھائی انگریزوں کی اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ورنہ اہل حدیث ایک منطقی سوال ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش کیا ہے؟ 150 میں ان کی وفات. 150. امام شافعی کی 150 میں ان کی پیدائش ہے. اب امام مالک، امام حنبل متفقہ طور سب جانتے ہیں کہ یہ تقلید کی جو تقسیم ہوئی ہے، اس کا جو وجود میں آیا ہے، یہ انتشار جو ہوا ہے وہ تیسری صدی ہجری کے بعد ہوا ہے. تیسری صدی ہجری کے بعد ہوا ہے. تو آیا مسلمان اس سے پہلے ہندوستان میں موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ وہ کس مسئلے کے ماننے والے تھے؟ خود اس کا جواب دیں. تاریخ بتاتی، صرف میں ایک تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں. ایک عربی سیاح شاید جس کا نام ابو عبداللہ محمد المقدسی ہے، انہوں نے التقاسیم فی معرفت الاقالیم کتاب لکھی ہے، جس میں ملتان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں عامتہم علی مسلک اہل الحدیث. ان میں سے عام کون ہیں؟ اہل حدیث کے مسلک کے اوپر ہے. بلکہ انہوں نے ایک عالم کا ذکر کیا، کہا کہ ہوا کانا داؤدی المذہب، وہ کیا تھے؟ امام داؤد ظاہری کے مسلک کے اوپر تھے. تو اس طریقے سے آپ اگر تاریخ کتاب چھاننا چاہیں تو آپ کو ہندوستان میں وجود اہل حدیثوں کا وجود تاریخ میں، اور ان کا انتقال جو ہوا ہے نا 380 میں ہوا، ذرا اندازہ لگائے. 300 گویا اس سے پہلے وہ ہندوستان میں آئے تھے نا اپنی وفات سے پہلے، کہ اس کے بعد آئے ہیں. انگریزوں کے زمانے میں آئے ہیں، وہ اس سے پہلے آئے ہوں گے نا. یعنی 300 کے بعد 34 صدی ہجری میں. اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں جو زیادہ لوگ ہیں عام طور پر اس کے ارد گرد بہنے والے کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں یا تو پھر شیعہ. تو یہ الزام لگانا کہ اہل حدیث انگریزوں کی اولاد ہیں، یہ بلا وجہ کی ہر دھرمی ہے. ان میں سے خود جو اپنے لوگ ہیں پڑھے لکھے، وہ اس کو بھی مانتے ہیں، عقل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے. لیکن اب چونکہ عوام کے سامنے اس کو بدنام کرنا ہے، اور اپنی طرف سے جو انگریز نوائی ہے، آخر کس نے فتویٰ دیا تھا؟ ذرا سوچیں، کس جماعت نے کہ حج کرنا ان دنوں میں بھی جائز نہیں، کہ اس لیے وہاں وہابیوں کی حکومت ہے؟ کسی اہل حدیث کا فتویٰ ہے کہ بریلوی کا فتویٰ ہے؟ ذرا سوچیں. تو اپنے اوپر سے الزام کو جھاڑنے کے لیے کیا ہے؟ اہل حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی انگریزوں کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے کے یعنی بہترین ذرائع شریعت میں کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ انسان اپنا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں درست کرے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر اس کی توجہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے قدرت کے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قہاریت و جباریت کے اوپر ہو، اللہ کے شان لطف کے اوپر ہو، ہے کہ نہیں؟ یہاں باریک بین ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر انسان توجہ دے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت انسان کو معلوم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے کو کیا کرے گا؟ وہ. اب ایک انسان جو یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام چھوٹی بڑی حرکات کو دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کے اوپر گرفت کرے گا، اور قیامت دن ظاہر بات وہ گناہوں کو چھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کام کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہمارے اوپر فرض کی ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، ان عبادات کا ان کے شرائط کے ساتھ اہتمام کرے. تمام عبادات اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی انسان کے دل میں پیدا ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ہے کہ نہیں؟ کما کتب علیکم یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس طریقے سے عبادات کو آپ دیکھیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت، اس لیے کہ تقوی میں جو کمی آتی ہے وہ آتی ہے دل کی عبادت یا دل کی جو کیفیت ہے اس کی گڑبڑی کی وجہ سے، دل کے اندر بیماری کی وجہ سے، اور اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے بندہ ان چیزوں کا اہتمام کرے تو تقوی اس کے اندر پیدا ہو جائے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا غسل کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے وہ وضو سے ہی نماز پڑھنا کافی ہو جائے گا، یا افضل یہ ہے کہ دوسرا غسل کیا جائے؟ میں تو کہوں گا افضل نہیں بلکہ یہ دین میں تشدد ہوگا اور کہیں بدعت نہ ہو جائے الگ سے وضو کرنا. بھائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی حالات کو سب سے بہتر جانتی ہیں، سنن ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند سے متعدد روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، یعنی وہی جو آپ کا وضو ہوتا تھا اسی کے اوپر آپ اکتفا کیا کرتے تھے. جی یعنی اب مثال کے طور پر کسی کو کپڑے سے پوچھتے وغیرہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگنے، یہ الگ مسئلہ ہے نا، یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا اصل مسئلے سے تعلق نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ اس نے وضو سے فراغت کے بعد گویا ایک ایسے عمل کا ارتکاب کیا جس سے وضو جو ٹوٹنے والا وہ الگ چیز ہے.
لیکن عام طور پر اگر جیسے انسان رہتا ہے، دیکھیے یہ چیز اب عام ہو گئی ہے کہ انسان کے برہنہ غسل کرنا، لیکن اصل کیا ہے، لوگ عام طور پر برہنہ غسل نہیں کیا کرتے تھے، کہ اپنے کپڑے اوپر سے کیا کرتے تھے. تو اب ظاہر بات ہے اس میں امکان کم سے کم رہا کرتا تھا ہاتھ کے شرمگاہ پر پڑنے کا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے علماء نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا. لیکن جہاں پر یہ ہو کہ انسان برہنہ نہ آ رہا ہے کہ نہیں، ظاہر بات دوبارہ غسل کرے یا آخر میں غسل اپنے کو مؤخر کر دے، وضو آخر کو مؤخر کر دے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم گھر کے خاندان والے جو افراد خاندان ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً اہل حدیث ہیں، خاندانی اہل حدیث ہیں، لیکن جب شادی وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے تو بیجا رسومات، سارے اسراف کے کام وغیرہ سب کچھ کرتے ہیں، اور میں کوڑتا رہتا ہوں اور سمجھاتا ہوں لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو اب ایسی صورت میں کیا ایکشن میں لیا جا سکتا ہے ایک نوجوان کی طرف سے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کوشش کرو، سمجھاؤ. نہیں مانتے ہیں تو حتی الامکان جتنا ہو سکے اس میں شریک نہ ہونے سے پرہیز کرو، شریک ہونے سے پرہیز کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات والد ہیں، والدین ان کو مار تو سکتے نہیں ہیں. نہیں، یہاں پر میرے خیال سے ان کا بڑا سوال تو خود کی اپنی شادی کے لیے ہے. ظاہر سی بات ہے جب اپنی شادی کریں گے تو وہ ہلدی مہندی جو بھی مکس کلچر ہے، نہیں اس سلسلے میں سختی سے کام لیں. اپنا جہاں معاملہ ہے کہ ہلدی لگانا، ظاہر بات میں یہ نہیں چاہتا، ہے کہ نہیں؟ اس طریقے سے جہاں بے پردہ ہو کہ ہاں بھائی دلہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں، مذاق کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، کوئی جو ہے غیر محرم عورت ہے وہ لگانے، ظاہر بات اس سے نہیں، اس کو میں ان پر سختی سے انسان لگتا ہے، سختی کے ساتھ اڑا رہے، چاہے والدین ناراض ہو یا نہ ناراض ہو. خیر جہاں اس سے ریلیٹڈ اگر کچھ رسم ہے تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے بعد میں کہ آدمی رکا ہے اور رکا ہے، لیکن اس سے تعلق ہی نہیں ہے، بیچارے کے نام پہ دوسرے لوگ مزے کرتے ہیں. نام تو اس کی شادی کا ہے لیکن اب وہ لے کے جا رہے ہیں، کچھ ایک رسم ہو رہی ہے، بہت سارے رسومات جو ہے لڑکی سے تعلق رکھتی ہیں. کچھ رسومات ایسی ہیں جن کے پیچھے کچھ شرکی یا غلط عقائد کام کر رہے ہیں، تو اس سے تو بندہ سختی کے ساتھ نکلے. اور کچھ رسومات ایسی ہیں جو صرف عادات ہیں، بعد ان میں عادات کی منت میں خرابیاں پائی جا رہی ہیں، تو اس کا اگر وہ سختی سے اس سے منع کرتا ہے لیکن پھر بھی لوگ بات نہیں ہے تو اس کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر عورت بیوہ ہو جائے اور بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی صرف اس لیے نہیں کرے عورت کہ اپنے پہلے شوہر سے آخرت میں ملاقات ہو جائے، تو کیا یہ صبر کرنا کچھ ثواب کی چیز ہے اس کے اندر؟ بالکل ثواب اور صبر کرے. ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، نہیں بچوں کا تو ایک فضیلت آئی ہے حدیث میں، وہ تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں، تمام چیزیں جمع ہوتی ہیں. بعض صحابیات ہیں انہوں نے اس لیے شادی نہیں کی، یا تابعیات ہیں اس لیے شادی نہیں کی کہ وہ اپنے پہلے شوہری کے ساتھ آخرت میں رہنا چاہتی تھی، جیسے ام الدرداء وغیرہ. حضرت معاویہ نے پیغام دیا لیکن نہیں قبول کیا، یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر اس حیثیت سے کنٹرول ہے کہ وہ غلط راستے پر نہیں جائے گی، کل وہ بھیک مانگتے ہوئے نہیں پھرے گی. ہو سکتا ہے نا ماں باپ کمزور ہیں، اب آخر میں اس کے لیے کوئی سہارا نہیں بچا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اگر کوئی ایسا کرتی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ثواب تو نہیں لیکن ایک جائز چیز ہے، لائق کے ثواب نہیں ہے. البتہ بچوں کی تربیت وغیرہ کے لیے یہ تو لائق کے ثواب ہے جی، لیکن صرف اس لیے کہ ہاں یہ چیز ایک جائز ہے لیکن لائق کے ثواب نہیں ہے جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ طواف افاضہ سے پہلے اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو ایسی صورت میں اب فلائٹ کا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو کیا کرے گی؟ دوا استعمال کر کے روک لے اس کو. اچھا، دوا استعمال کر کے روک لے، یا دوسری صورت ہے فلائٹ کو کینسل کر دے. آج کل تو بڑی سہولیات ہیں، فلائٹ بھی کینسل ہو سکتی ہے، لوگ بدل لیتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ چلے جائیے. لیکن جہاں یہ دیکھیے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، کوئی آدمی کسی کے بارے میں خاص فتویٰ نہیں دے سکتا. جہاں ہر حیلے جو ہے ناکام ہو، ہر حیلے ناکام ہو تو اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرے، وضو نہائے اچھی طریقے سے. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ اس کا یہ حل رکھا ہے کہ وہ پاکی حاصل کر کے جائے اور صرف طواف کر لے، اور طواف کر کے باہر نکل جائے، وہ نماز نہیں پڑھے گی اور اپنی چلی جائے. یا اسی صورت میں ہے کہ یہ مثال تو سعودیہ کے اندر ہے، وہ دوبارہ جا کر کے اپنا چلی آئے لیکن دوبارہ جا کے طواف کر سکتی ہے. تو یہ ساری صورت حال میں کیا ہے، ناممکن ہو تو ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے مجبوری ہے، وہ طواف کر کے باہر آ جائے گی. اگلا سوال کچھ سوالات خواتین گروپ سے شامل کیے جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے کہ بسا اوقات کبھی کوئی ساکس وغیرہ پتلے ہوتے ہیں یا کبھی گھس جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایڑی نظر آتی ہے یا بعض جگہ انگلی نظر آتی ہے، تو ہم نے سنا ہے کہ بعض علماء کرام نے اس کو جائز قرار دیا اس پر مسح کو، لیکن بعض ناجائز کہتے ہیں، تو حقیقت میں کیا کس پر عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے.
میں نہیں سمجھتا اس کی ناجائز ہونے کی کوئی وجہ ہے. اگر اصل جو ہے موزہ یہ ہے کہ پیر نظر نہیں آتا, لیکن پرانے ہوئے کچھ حصے جو ہے اس کو ایک انگلی 2 انگلی گھس گئے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی یا پورا پیر چھپا ہوا ہے لیکن جب بالکل تان کر پہنتے ہیں تو تھوڑا سا انگوٹھا جو ہے جھلکتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ وہ موزہ دیکھیے جو پہنا جاتا ہے اس کے کئی مقصد ہیں. آیا وہ موزہ اس کا کام دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. ایک تو سردی وغیرہ سے بچنے کے لیے, ایک بطور زینت کے پہنا جاتا ہے کہ نہیں ہے, ایک اور پیر میں اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پہنا جاتا ہے. جو وجوہات ہے نا موزہ پہننے کی, اگر یہ کام دے رہا ہے موزہ اور موزہ ہے پیر کو چھپائے ہوئے ہے, کہیں سے ہلکا سا دکھائی دے رہا ہے تو اب تو کپڑا بھی ہلکا ہے کہ نہیں ہے, یا کہیں پھٹ گیا ہے تو اس کے پر یہ مسئلہ کے اندر مانع نہیں ہے. لیکن وہ موزے جو بہت سے باریک ہوتے ہیں جسم کا, جیسے آپ دیکھیں یا ہاسٹے سے یا نرسیں وغیرہ پہنے رہتی ہیں کہ اگر قریب ہے تو اللہ لگے ورنہ نہیں, بس تھوڑا سا سانولا پیر سانولا لگے گا لیکن اصل کیا ہے وہ ظاہر بات یہ موزہ نہیں ہے, یہ جسم کو چھپائے ہوئے نہیں ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے, شیخ محترم جمعہ کا خطبہ جو ہے سننا واجب ہے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص جمعہ کا خطبہ سنے بغیر یعنی بالکل نماز سے 2-3 منٹ پہلے یا خطبے کے آخر میں آتا ہے, جب جماعت کھڑی ہوتی تب آتا ہے, اس کی یہی عادت ہے, تو وہ کیا ہوگا, گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جی وہ بھی نہیں ہے کہ ہاں آؤ, کیا فرمایا فاسعوا یعنی جلدی جلدی اہتمام سے آؤ, اس میں دیر نہیں چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران بات کرنے سے آپ نے, حتیٰ کہ کسی کو تم خاموش رہو کرنے سے بھی آپ نے منع فرمایا. اس سے اندازہ لگائیں خطبے کی کیا اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں خرید اور فروخت تک کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خطبے کا سننا ایک عمل ہے, واجب ہے. اب اگر کوئی شخص ہے کہ جو اس نے اپنی عادت بنا لی, خطبے کے لیے کب آتا ہے آتا ہی نہیں, بسا اوقات بعد لوگ دیکھے آ کے گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنا گھر سے تیاری ہی کب کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں اب کی خطبہ شروع ہوتا ہے, تو یہ لوگ یقیناً گنہگار ہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان کا جمعہ ہو جائے گا, اس لیے کہ خطبے میں حاضری یہ جمعہ کے لیے شرط نہیں ہے. واجب الگ چیز ہوتی ہے اور شرط ہونا الگ چیز ہے. اصل جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے, لیکن جمعے پانے کے لیے خطبے کا سننا شرط نہیں, دونوں میں فرق ہے. اصل جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے, لیکن جمعہ پانے کے لیے خطبہ سننا یہ شرط نہیں ہے, لیکن واجب ضرور ہے. جی شیخ جیسا کہ ابھی احناف وغیرہ میں تو وہاں پر ایک 2 سسٹم 3 سسٹم چلتا ہے, تو اس میں کس کو خطبہ مانا جائے گا؟ خطبہ تو اصل یہ ہے کہ جو آخری اذان ہوتی ہے اس کے بعد, اس لیے احناف جو ہے ممبر پر خود کو نہیں بیٹھتے, نیچے دیتے ہیں. تو وہ چھوڑنا کوئی نہیں, یہ تو کیا ہے, تو بلکہ میں تو کہوں کہ اس کی عادت بنا لینا یہ بدعت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایسی چیز تھی ہی نہیں ہے. اور وہ اس سے بچنے کے لیے کہ ہاں بھائی اہل حدیث اردو میں خطبہ دیتے ہیں, لوگ ان کے یہاں حاضر ہوں گے, لہذا ہم جو ہے یہ خطبہ تیسرا خطبہ شروع کر دیتے ہیں, اس سے بچنے انہوں نے شروع کیا ہے, ورنہ پہلے کبھی نہیں تھے. یہ اب جو ہے شروع کیا, انہوں نے ایسا کیا, اور شوافے نے خطبے کے بعد شروع کر دیا ہے اس کو. کوکن وغیرہ علاقے میں جائیے کیا ہے, خطبہ کے بعد ہوتا ہے. احناف جو ہے خطبے سے پہلے. یہ کبھی کبھار ہو گیا, کوئی عالم آ گیا, کوئی آئے وہ بات نصیحت کا تو ٹھیک ہے, لیکن عبادت بنا لینا اور پھر بھی اس کے بعد بیٹھ کر کے 2 رکعت جیسے ہوتا ہے نہیں ہے, خیر بات یہ چیز جو ہے کہ 2 خطبے یا 3 خطبے آپ نے بنا دیا ہے اس کو. تو اس خطبے سے, اس بیان سے اگر کوئی غائب ہو جائے تو کوئی تعلق, اس کا کوئی تعلق نہیں. اس کو آدمی جو ہے مسجد میں قرآن پڑھ رہا ہے, وہ اپنا بول رہا ہے, کوئی حرج نہیں. نماز پڑھ رہا ہے, بول رہا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. جی تو اس کی اہمیت جو ممبر پر چڑھ کر جو دے گا, چاہے وہ عربی میں دے چاہے اردو میں دے, تبھی اس کی اہمیت ہے. جی وہ دونوں وہ اصل جو 2 خطبہ جمعہ کی دیا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جی دونوں خطبوں کی وہی اہمیت ہے, دونوں کی وہی اہمیت ہے, پہلے کی اور دوسرے کی. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ مطلب اگر کوئی مسجد میں داخل ہو جائے اور صرف کبھی کبھی ہوتا ہے کہ 1-2 منٹ باقی رہ گئے ہیں نماز کے جماعت کے لیے, کب پتہ نہیں امام صاحب آ جائیں, تو اب ایسے منٹ یا 2 منٹ آدمی کھڑا رہے یا بیٹھ سکتا ہے؟ بھائی 2 منٹ میں انسان اگر چاہے تو 2-2.5 منٹ میں اگر چاہے تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے. صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے, اور رکوع اور سجدے میں 3-4 بجائے کیا کرے, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم کر دے, بجائے اس کھڑے ہو کے اپنا انتظار کر رہا ہے. جی لیکن ہے کہ اب اتنا وقت نہیں رہ گیا ہے کہ بالکل جیسے ہمارے ہندوستان میں ہوتا ہے کہ ٹن سے ہوا نہیں کہ کھڑے ہو گئے, اب دیکھا 1 ہی منٹ باقی ہے تو ٹھیک کھڑے ہو کے انتظار کر لیں, بیٹھے نہیں. جی
یعنی میرے خیال سے ساتھی کا یہی سوال اس طرف زیادہ جا رہا ہے کہ کیا بیٹھنے کی کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیں حرام نہیں ہے. تحیت المسجد جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ تاکیدی سنت ہے, بہت ہی تاکیدی سنت ہے. یہ الگ مسئلہ ہے, بعض علماء اس طرف گئے ہیں اس کے وجوب کی طرف, جیسے ابن حزم وغیرہ ہیں, اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ علماء اس کے جو ہے وہ اس کو واجب نہیں کہتے عام طور پر, وہ سنت تاکیدی سنت ہے. تو اگر کوئی بیٹھ جائے ہم نہیں کہتے گنہگار, خاص طور ایسے موقع پر ہم نہیں کہتے وہ گنہگار ہے. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں جیسے معاشرے میں ملتے ہیں کہ عرب ممالک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بکے ہوئے ہیں یا سو گئے ہیں, یہ کوئی کام کے نہیں ہے اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. اللہ کے بندے تم لوگ کیا کر رہے ہو, تم نہیں بکے ہوئے ہو. ہندوستان پاکستان میں لوگ کتنی جماعت ہے جو اسلام دشمن جو تحریک ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ تم عیاشی کے اندر نہیں پڑے ہوئے ہو. دوسروں کے اپنے تو دیکھو, تو تمہارے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کا عذاب نہیں ہے. ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی تو اللہ کا عذاب ہے. تو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو نا, تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے فلسطین کے لیے کیا کیا, کیا پیش کیا؟ کتنے لوگ ہیں کم سے کم جو مال کے ذریعے, کتنے, میں اس سے اور بھی آسان ہے, کتنے لوگ جنہوں نے دل سے دعا کی ان کے لیے ذرا سوچیں. ایک دن بھی اللہ کے لیے خاص انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہاں بھائی چلو خاص رات اٹھتے ہیں اور 2 رکعت نماز ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کسی نے کیا؟ تو خود اپنے دیکھو کیا کر رہے ہو. پورا جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں جو اس میں اینٹ پکتا ہے نا اس کو پنجاوا کہتے ہیں, پورا بھائی کھنجل ہے, کسی کام کا نہیں ہے. تو ہم خود اپنا محاسبہ کریں جی. اب کن کے سامنے کیا مجبوری ہے جانتے ہیں, پورا امریکہ, پورا یورپ, پورا لائف اس طریقے سے دباؤ ڈالے ہوئے ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں تو حکومت نہیں بنتی بغیر امریکہ کے اس کے, ہے کہ نہیں جی. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا ذیشان خبر نام رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں, ذیشان شان والا کوئی بات نہیں, کوئی حرج نہیں. جی یعنی لوگ کنفیوز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان والا تو بڑی شان والا تو اللہ تعالیٰ ہے. کہاں کہا بڑی, سب سے بڑی شان والا کہاں کہا ہے؟ ذیشان ایک شان والا, ٹھیک, کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بعض صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو بعض نام ہے اس سے بندے کو متصف کیا جا سکتا ہے. جیسے رحیم ہے, رحیم بندے کا نام رکھا جا سکتا ہے. حکیم ہے بندے کا نام حکیم, ہمارے ہاں حکیم جو ہے رہتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے. تو بہت سے چند نام ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو موسوم کرنا جائز نہیں ہے. جیسے باری ہے, بعض علماء خالق کو بھی کہتے ہیں, الرحمن ہے, اللہ ہے کہ نہیں ہے. تو ان سے موسوم کرنا عام بندے کو جائز نہیں, لیکن عام جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں ان سے, ان کی صفت سے منسوب کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ عقیدہ رہے گا کہ ہاں بھائی وہ اللہ کی شان جیسی ہے وہ ہے, اور بندے اپنے اعتبار سے جو شان والا اس کی وہ شان ہے. اگلا سوال ہے, بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کیا ایک سلام پھیرنے سے, پہلی مرتبہ سلام پھیرنے سے کیا نماز ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر کسی کا ایک سلام پھیرنے کے بعد اگر ہوا خارج ہو جائے تو وہ نماز مکمل مانی جائے گی یا نہیں؟ بھائی دیکھیے, جمہور کبیر علماء جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ سلام ایک ہی طرف پھیرنا واجب ہے. حنابلہ کا قول بلکہ اسی پر راجح قول ان کے یہاں ہے کہ سلام دونوں واجب ہے. اسی لیے ان کے یہاں ہے کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیر دے تب مقتدی سلام پھیرے, ورنہ امام سے کوئی پہلے سلام پھیر رہا ہے. لیکن عمومی طور پر علماء کے نزدیک کیا ہے, ایک سلام واجب ہے, اور اس کی دلیل وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے جو سنن سے سنا ابو داؤد میں ہے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یسلم تسلیمۃ واحدہ یسمعنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام کیا کرتے تھے جو ہمیں سناتے تھے, ہے نا. تو آپ سے بسا اوقات ایک سلام بھی وارد ہے. جی مگر یہ لوگ پھر یہاں پر تو جنازے میں تو ایک ہی سلام پھیرا جاتا ہے. ہاں تو ان کے یہاں جنازے میں ایک ہی سلام ہے فقہی طور پر جی, لیکن عام نمازوں میں 2 سلام واجب ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے کہ جو عصر کی نماز, فجر اور عصر کی نماز میں تاخیر کی جاتی ہے, یہ اس کو کیا مانا جائے گا؟ بدعت مانا جائے گا یا ایک اجتہادی مسئلہ مانا جائے گا؟ ان کا اجتہاد ہے, بدعت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورے وقت کو نماز کے لیے رکھا ہے. پورا وقت ان کو نماز کے لیے ہے, تو اگر کوئی اول وقت میں پڑھے, آخر وقت میں پڑھے, درمیان پڑھے تو اس کے لیے جائز ہے. ہم یہ کہیں گے اپنے طور پر کہ افضلیت سے وہ محروم ہو رہے ہیں, نہ یہ کہ وہ کوئی بدعت کر رہے ہیں. اگلا سوال اسی کے قریب کا سوال, اگر کوئی شخص یعنی حدیث کی مسجد ہو بھی لیکن اس کے باوجود بھی اپنی سہولت کی خاطر عصر کی نماز یا فجر کی نماز احناف کی مسجد میں جا کر پڑھے تاکہ سہولت کے لیے, تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہوگا یا گنہگار؟ اس کے لیے جائز ہوگا, گنہگار کیا ہوگا؟ اس کے لیے یہ جائز ہوگا, اسے جماعت کا ثواب ملے گا. اب کس عذر سے وہ کر رہا ہے, اب ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی بیچارہ بہت دور سے تھکا آیا تھا, ڈیوٹی سے آتا ہے روزانہ دیر سے,
ہے کہ نہیں؟ کھانے ہونے میں دیکھو تو اپنے مسجد میں اذان ہو جایا کرتی ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر بات بھاگم بھاگ، لیکن یہ کہ دیکھتا ہے کہ ہاں اذان ہو جماعت پڑھے تو کوئی حرج نہیں ایسے. یا یہ ہے کہ اہل حدیث مسجد تھوڑی سی دور ہے اور یہ کیا ہے بالکل قریب ہے، وہاں جانے میں کسی بھی قسم کی مشقت ہے، سواری یعنی موٹر سائیکل ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ قریب میں ہے، تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. کسی کے اوپر اتنا آسانی سے فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم آپ نے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ عصر کی نماز جو ہے 4 رکعت یا ظہر کی جو سنت ہے ایک ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ سعودی کے علماء اس سے منع کرتے ہیں، تو ان کی کیا دلیل ہے اور کیا راجح چیز ہے؟ بھائی دیکھیے سعودی علماء منع نہیں کرتے، خاص طور شیخ بن باز وغیرہ جائز قرار افضل قرار دیتے ہیں کہ ہر کیا ہے 2 رکعت پڑھی جائے، لیکن جائز ہے کہ انسان ظہر کی 4 سنتیں ہیں جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، علامہ البانی اسے قوی قرار دیتے ہیں. اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر سنن نسائی میں وہ حدیث جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت پر بیٹھ کر کے وہ فرشتوں پر سلام یعنی التحیات للہ والصلوات السلام علی عباد اللہ علینا وعلی عباد اللہ یہ پڑھتے، اور اس میں ہے کہ سلام یعنی نماز سے نکلنے اور سلام اس کو آخر میں کرتے یعنی 4 رکعت کے بعد. تو ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے، البتہ بہتر کیا ہے کہ 2 رکعت کو کر کے پڑھی جائے. تو شیخ ابن باز بھی اس کو جائز قرار دیتے ہیں، نہ یہ کہ اس کو ناجائز اور مکروہ قرار دیتے ہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے، صحابی نے اس کو یاد کیا تھا یا صحابیہ نے، تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا سورۃ قاف جمعہ کے خطبے کا حصہ ہوا کرتی تھی یا سورہ محسوس؟ علماء جو عموماً لکھتے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے خطبے کا ایک حصہ بناتے تھے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ اکثر، اس سے مراد کیا ہے اکثر ہے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصہ پڑھتے آج پڑھتے کچھ کل مختلف اس کی توجیہات ہیں. ہمارے یہاں بہت سے علماء حدیث نے اس کو سنا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں خالص اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ، ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ اصل میں دیکھیں کہ سورہ قاف جو ہے ایک انسان غور کرے تو سورہ قاف میں اللہ تبارک و تعالی نے اولا دیکھیے اپنی قدرت توحید کا شروع میں، پھر اس کے بعد انسان سے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ، اس کے بعد آخرت کی جو ہولناکی ہے اس کا بڑے عجیب انداز میں بیان ہوا ہے. یعنی ایک وعد کے لیے یہ صورت بڑی اہم سی صورت ہے، وعد کے لیے بڑی اہم سی صورت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بطور وعد کے بھی پڑھا کرتے تھے، یہ ایسا حدیث سے محسوس ہو رہا ہے. جی تو آج کے خطبہ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ میں نے پڑھنا چاہیے پوری صورت یا چند آیتیں پڑھ لیں؟ بھائی دیکھیے چند آیتوں سے نہیں سمجھتا کہ اس کا حق ادا ہوتا ہے، اللہ کہ اس جمعہ کو شروع میں پڑھیں پھر درمیان پھر آخر میں، ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ بعض علماء نے کہا، جبکہ حدیث کا ظاہر اس کے خلاف ہے. جی حدیث کا ظاہر اس کے خلاف ہے، لیکن بعض اہل علم اس طرف گئے ہیں کہ تو انسان صرف اس کے پڑھنے ہی پر نہیں بلکہ اس کی تھوڑی سی وضاحت، اس کی تھوڑی سی جو ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہاں بھائی ان صورتوں میں کیا پڑھا جا رہا ہے، ان آیتوں میں کیا پڑھا جا رہا ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت میں بھائی کو بہن کی مضبوط بازو ہونا فرمایا، مگر سگا بڑا بھائی اپنے بہنوئی کو بہکا کر اپنے ہی بہن کا بسا بسایا گھر اجاڑ دے، پھر طلاق دلا دے کرا دے، اور بہن کو یہ ساری باتیں معلوم ہونے پر بھی دل نہ چاہتے ہوئے صرف اللہ کے واسطے اللہ سے ڈر کر بھائی سے سلام تک کام رکھے، تو کیا اس پر بھی قطع تعلق کا؟ اگر وہ سلام کلام رکھتی ہے، آتا ہے اور سلام کرتا ہے، اس کا جواب دیتی ہے نا، اس سے پانے والا کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ بسا اوقات دل کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر انسان کا اپنا بس نہیں چلتا. جی اگلا سوال ہے، جس سے پہلے بھی گزرا کہ بہن پوچھتی ہے کہ اگر کسی کے 10 سال کے تقریباً 50 روزے اگر رہ گئے ہیں تو اب کیا حج سے اس کا کوئی تعلق ہوگا یا نہیں؟ کوئی تعلق حج سے نہیں ہے، حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کی قضا واجب ہے، اور اگر قضا متعذر ہو جائے یعنی ناممکن ہو جائے، یا ممکن تو ہے لیکن مشکل ترین حالت صورتحال پیش آ جائے تو اس کا فدیہ ادا کرے. لیکن اصل یہ ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے، اور 50 دن کے روزے قضا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم میرے گھر سے تھوڑی دور پر اہل حدیث کی مسجد ہے، اس کی اذان سے میں نماز وغیرہ پوری پڑھ لیتی ہوں، اب یہاں پر گھر کے قریب اور ایک مسجد ہے، پھر بعد میں اس کی اذان کے بعد آتی ہے، تو کیا اس کا جواب دے سکتی ہوں یا نہیں؟ بالکل دیجیے، آپ کو ثواب ملے گا. اور اس اذان کے حساب سے نماز پڑھنا کوئی ضروری نہیں؟ نہیں، پہلے اصل میں نماز جو پڑھنا ہے وقت کے داخل ہونے پر پڑھنا، نہ کہ اذان پر پڑھنا ہے. یہ تو اذان جماعت کے لیے ہے، آپ عورت ہیں
ہو سکتا ہے اہل حدیث مسجد بسا اوقات کیا جگہ کا لحاظ کرتے ہیں کہ وہ بھی تقریباً 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کی بھی ضرورت نہیں کہ آپ اس کا انتظار کریں، نہیں، وقت ہو گیا اپنی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جی۔ اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میں نے سورہ ملک یاد کیا ہوا ہے، تو ان کا یہ سوال ہے کہ کیا عشاء کی نماز میں سورہ ملک پڑھ لیں تو کافی ہو جائے گی وہ چیز؟ نیت کر لیں کافی ہو جائے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ اس سے سونے سے پہلے کے اذکار میں شمار کرنا یہ چیز محل نظر ہے کہ نہیں؟ اور خاص طور پہ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہے، عشاء کے بعد ہم تو نیت تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، یعنی روزانہ سنت میں بھی پڑھ لے یا فرض میں بھی پڑھ لے سورۃ الملک، کوئی آدھی اس میں اور آدھی اس میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ جی۔ اسی کے قریب کا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم روزانہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی کچھ آیات پڑھیں ڈیلی قرآن روٹین کے ساتھ میں، تو کیا یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں، یا ڈیلی کمپلیٹلی سورہ پڑھنا ضروری ہے؟ سورہ بقرہ وہ تو کیا ہے، وہ بات خاص اہم موضوعات سے متعلق ہے، یعنی جادو اس کا اثر نہ ہو، ویسے یومیہ اہتمام کرنا اس طریقے سے سورہ بقرہ آل عمران سورہ بقرہ کے ساتھ میں نہیں، اس کو کوئی دلیل ہے۔ البتہ سورہ آل عمران کی جو آخری آیتیں ہیں، آخری صفحہ ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، یہ 11 جو آیتیں ہیں یہ رات کو سونے کے بعد جو ہے یہ پڑھنے کا ہے، یعنی سو کر کے اٹھے انسان تہجد ہے تو اس وقت پڑھنے کا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی ہے اور آخر کی 2 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ سونے سے پہلے پڑھنے کا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر بھائی بہنوں کو وراثت میں حصہ نہ دے رہا ہو، مانگنے پر بھی لڑائی کر رہے ہو، تو رشتہ داری نہ ٹوٹے اس خوف سے اگر کوئی بہن اپنا حق چھوڑ دیتی ہے تو کیا اس کو یعنی معافی کا مترادف سمجھا جائے گا؟ بھائی وہ تو چھوڑنے کی 2 وجہ ہے، چھوڑ تو دے رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا دل اس پر مطمئن نہیں ہے، صرف اس لیے ڈر سے کہ ہاں بھائی تاکہ اختلافات نہ ہو، اور اگر چلو کوئی بات نہیں ہمارا بھائی ہے ہم اس کو معاف کر دیتی ہیں، اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بھائی ہے، کسی دوسرے کے پاس تھوڑی جا رہا ہے، ابھی ہم مانیں گے ویسے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے نا، تو کیا فائدہ ہوگا، جاؤ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، تو آپ طرف سے معافی ہوگی لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے گنہگار ہوگا، اس نے حق دیا کیوں نہیں، معاف کر دے تب بھی یہ عورت معاف نہیں، اس لیے اس مال پر نہیں ہوگا لیکن اس عمل پر تقسیم 2 چیزیں ہیں نا، ایک تو عمل ہے کہ حصہ نہ دینا اور ایک یہ وہ مال جو ملنا ہے، تو یہ اب یہ جو مال اس کا چھوڑ دے رہی ہے تو اس کے لینے کھانے کا اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک شریعت کا جو ایک حکم ہے وراثت کی تقسیم اس کو نہیں کیا، اس کے اس کا گناہ ہوگا، بھلے سے اگر بہن معاف بھی کر دے، اگر سے معاف کر دے رہی ہے، سچے دل سے معاف کر دے رہی ہے، اس لیے کہ سوال کی نوعیت دیکھیے، اس کیوں معاف کرے، اس لیے کہ ناراض ہوگا، ہے نا، تو اس سے مطالبہ ہے، چاہے یہ ناراض بہن مطالبہ کرے یا نہ کرے تم اس کو تقسیم کر کے دو اس کا، اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایک ملکیت قہری ہے، یعنی تمہارے چاہے نہ چاہے بغیر بھی وہ اس کی مالک ہے، اب تم اس کو نہیں دے رہے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان ومما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، للرجال وللنساء مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، ہے نا، تو گویا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حصہ فرض ہے، چاہے کوئی چاہے یا کوئی نہ چاہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر مینا میں اگر 2-3 جو راتیں گزاری جاتی ہیں اس میں سے صرف اگر ایک ہی رات گزار لے 2 چھوٹ جائے، یا 2 گزار لے 1 چھوٹ جائے، تو کیا حکم بنتا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، اگر 2 راتیں گزار لیتی ہے 1 چھوٹ جا رہی ہے، یا 2 ہی راتیں رہنا ہے، 11 کی 12 کی 1 گزارتی 1 چھوٹ جا رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ چاہے تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ صدقہ اور خیرات کر دے، اس لیے دونوں مل کر کے کیا ہے، ایک واجب ہے، دونوں مستقل واجب ہے، کنکڑی مارنا روزانہ کیا مستقل واجب ہے تینوں، تو اس طریقے سے رات گزارنا جو ہے یہ مستقل واجب الگ الگ نہیں، دونوں مل کر کے ایک واجب ہے، جی، تو گویا اس نے پورے واجب کو نہیں چھوڑا ہے، خاص طور پر اگر اس لیے چھوٹ رہا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہاں چلے گئے، طواف کرنے چلے گئے، اب واپس آنا ان کے لیے تھکن کی وجہ سے، سواری نہیں مل رہی، کوئی وجہ ہے مشکل ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ حج کے کام ہی میں گئے ہیں نا، لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معافی ہوگی۔ کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707. व्हाट्सएप सवाल जो आप ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं, अब्दुलसलाम उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता ज़रूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।